رمضان شریف میں نماز تراویح کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. لوگ جوق در جوق مساجد کو آتے ہیں. اس موقع پر میں آپ کو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث مروی ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ وسط رمضان تھا، یعنی رمضان کا تقریباً آدھا مہینہ ہوا تھا. ایک رات حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم حجر اقدس سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کو ساتھ لے کر آپ نے باجماعت تراویح کی نماز کا اہتمام فرمایا. پھر نماز سے فارغ ہو کر واپس تشریف لے گئے. دوسری رات کو پھر صحابہ کی اتنی تعداد مسجد میں جمع ہو گئی کہ مسجد تنگ دامنی کا شکوہ کرنے لگی، یعنی مسجد میں جگہ باقی نہیں تھی اور لوگ ابھی آ رہے تھے. لوگ جمع ہو گئے، حضور کا انتظار کرتے رہے. رات کا بڑا حصہ ہونے لگا لیکن حضور باہر تشریف نہیں لائے. آخر صحابہ نے سمجھ لیا کہ آج حضور باہر تشریف نہیں لائیں گے، سب لوٹ گئے. دوسری صبح فجر کی نماز میں جب حضور تشریف لائے تو بعد فراغت نماز آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں، مجھ پر تمہاری کل رات کی کیفیت پوشیدہ نہیں تھی، یعنی میں گھر میں بیٹھا ہوا مسجد کا سارا حال دیکھ رہا تھا. فرمایا کہ میں حکمتاً مصلحتاً باہر نہیں آیا. مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ اگر میں کل رات بھی باہر مسجد میں آ جاتا اور پھر تمہارے ساتھ باجماعت تراویح کا اہتمام کرتا تو احتمال اس بات کا تھا، امکان اس بات کا تھا کہ تراویح کی نماز بھی دیگر فرض نمازوں کی طرح فرض کر دی جائے. میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں مشقت میں ڈالوں، تمہیں یہ نماز شاق کو گزرے، اس لیے میں گھر پر رکا رہا. تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکمتاً اس دن باہر تشریف لانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن گھر پر تراویح کا اہتمام آپ نے فرمایا، گھر میں تراویح ادا فرمائی. حضور ختم مرتبہ علیہ تحیت و تسلیم کہ خلفاء میں حضرت ابو بکر نے بھی تراویح ادا کی اور حضرت علی نے حضرت عمر کے سامنے ایک دن یہ حدیث سنائی کہ عمر، میں نے سرور دو جہاں سے یہ بات سنی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضیرت القدس جو عرش کے آس پاس کا علاقہ ہے جسے حضیرت القدس کہا جاتا ہے، کہا وہاں ان گنت فرشتے جن کی تعداد بے گنتی بے حساب ہے، وہ سارے کے سارے فرشتے جب رمضان میں مساجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے تراویح کے لیے آتے ہیں تو یہ فرشتے بھی وہاں سے نزول کرتے ہیں، اترتے ہیں اور مساجد میں پہنچ کر اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کی عبادتوں میں شریک ہو جاتے ہیں. جب حضرت علی سے حضرت عمر نے یہ حدیث سنی تو حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ تراویح باجماعت ادا کی جائے. تو ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے تراویح باجماعت اہتمام بالالتزام جو ہونے لگا، یہ ایک وجہ ہے. اب اس کے بعد سے باجماعت تراویح ادا کی جانے لگی. اگر حالات آپ کو اجازت دیتے ہوں تو ضرور تراویح کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں. اگر حالات اس بات کے متقاضی ہیں، حالات آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، تو پھر فرض نماز تو ہے نہیں ہے،
تراویح سنت موقدہ ہے اور جماعت مستحب. لہذا موجودہ حالات میں جبکہ مفتیان کرام اور علماء حق نے مسئلے کی وضاحت کر دی ہے کہ فرض نمازیں بھی مسلمان ان دنوں گھر میں ادا کریں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ایسے موقع پر ہمارے لیے مفتیان کرام اور علماء حق کے فیصلے کو نہ صرف روب عمل لانا چاہیے بلکہ یہ ہم پر لازم ہے. تو مسلمانوں سے اس موقع پر میں بھی گزارش کروں گا کہ وہ تراویح مساجد میں جمع ہو کر باجماعت ادا کرنے کے بجائے گھروں پر ہی ادا کر لیں تو بہتر ہے.